کراچی معاہدہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم کی ضرورت ہے جو ہمارے مہاجرین کی سیٹیں، وہاں پہ کوئی مہاجرین نہیں رہتے ہیں، وہ سارے فیک ووٹس بنے ہوئے ہیں، کرپٹ لوگوں کو سلیکٹ کر کے، الیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے بڑے اسکیل کے اوپر۔ اب جب آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو ریفارمز کیسے کریں گے؟ آپ ابھی جو 53 کا جو ٹولہ ہے جو وسائل بھی استعمال کر رہا ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ میری نوجوان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کشمیر کے لیے، نہ میں تنویر الیاس کی ضرورت ہے، نہ میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں کسی اور نوسر باز کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک یوتھ از ریڈی ٹو ٹیک دا پاور ان کشمیر۔ کسی بھی اس کرپٹ آدمی کو جو پاور میں رہا ہو، جس نے عوام کا حق لوٹا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دیں گے۔ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کیمپین، ان کے لیے کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ 2026 کے الیکشن میں بڑے بڑے برج گریں گے، اینڈ دس از مائی پریڈکشن کہ سلطان محمود چودھری، تنویر الیاس، فاروق حیدر، حاجی یعقوب، موسٹ آف دیز بگ شاٹس ول لوز دیئر سیٹس، اور یہ لوز کریں گے عام لوگوں کے ہاتھوں، غریبوں کے بچوں کے ہاتھوں، محنت کشوں کے بچوں کے ہاتھوں، اور کشمیر کی نیشنلسٹوں کے ہاتھوں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سارے اپنی سیٹیں ہاریں گے۔ نوجوان پورے کشمیر کے اندر ایک متفقہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس بار ہم نے کسی بھی پاکستان بیسڈ پارٹی کو الیکٹ یا سلیکٹ نہیں ہونے دینا۔ اور پاکستان بیسڈ پارٹیز جو ہوتی ہیں، ان جاگیرداروں، وڈیروں، بدماشوں، چوروں کو، نوسر بازوں کو، فراڈیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس دفعہ کشمیر کا انشاءاللہ متفقہ فیصلہ ہے۔ وہاں سے ایک بدماش کو لا کے ان پاکستانی پارٹیوں کے اوپر بٹھا کے بکروں کی طرح اور مرغیوں کی طرح ان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ آپ قومی غیرت اور نیشنل انٹرسٹ کی جب بات لیڈرشپ کے اندر ہوگی تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کشمیر کے افیئرس میں دخل اندازی کر سکے۔ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ لوگ اپنی ریٹ کھو چکے ہیں، دے ہیو لاسٹ ریٹ، اور ان کا ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ یہ جو چور لٹیرے ہیں، جو آزاد کشمیر کے وسائل لوٹنے والے ہیں اور جو پاکستان کے سہولت کار ہیں، وہ ریاست سے نکالنا ہوگا اور ریاست کے نوجوانوں کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارٹنر کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب سردار ماجد رشید صاحب، امیدوار اسمبلی حلقہ بلوچ سے ہیں، ریاست جموں کشمیر اسپیشلی جو آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر والا خطہ ہے، اس کی سیاست کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ماجد رشید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، کیا حال ہے آپ کا؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں، اینڈ آئی ایم گڈ۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ ماجد رشید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو 70 سال سے جو سیاست کا نظام ہے اور لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ میں اسی اسمبلی میں جا کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھیں، اس میں 3-4 چیزیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے کشمیر میں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ریفارمز ہیں، جس میں سب سے پہلی ریفارم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کشمیر معاہدہ کیا گیا تھا، جو کراچی معاہدہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت کشمیر کا سارا سسٹم مفلوج ہو جاتا ہے۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفارم کی ضرورت ہے، جو ہمارے مہاجرین کی سیٹیں، وہاں پہ کوئی مہاجرین نہیں رہتے ہیں، وہ سارے فیک ووٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے کچھ کرپٹ لوگوں کو سلیکٹ کر کے، الیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج دیا جاتا ہے،
اور جس کی وجہ سے ایک پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے بڑے اسکیل کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ریفارمز ایسی ہیں وچ آر ویری ماجد امپورٹنٹ. صاحب لیکن جی ماجد صاحب جب آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو ریفارمز کیسے کریں گے؟ آپ ابھی جو 53 کا جو ٹولہ ہے جو وسائل بھی استعمال کر رہا ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو وہ یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، کشمیری قوم نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی سٹرگل کامیابی سے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک ہسٹری قائم ہوئی ہے کہ پوری قوم نکل آئی اور انہوں نے 3 روپے بجلی اور آٹے کی پرائسز بھی ریڈیوس کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کام زیادہ ایزی ہے، یہ کام اس سے بہت زیادہ ایزی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بیسیکلی پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہوں گے تب بھی الیکشن ہونے چاہیے. ادروائز اسٹیٹ آف کشمیر کے اندر الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے، بیکاز یہ دو پرابلمس ہوتے ہوئے جو بھی الیکشنز جی ہوں گے. جی ماجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ خرید و فروخت جاری ہے. یہ گزشتہ 70 سالوں سے یہی کھیل لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے اور ریاست کے عوام کے لیے آپ کیا کیا بہتری لائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. کشمیری نوجوان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. تحریک آزادی کشمیر بہت حد تک میچورڈ ہو چکی ہے. یاسین ملک صاحب کی جماعت ہے اور بھی کچھ جماعتیں جو اس اسٹرگل کرتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ تیار ہے اقتدار سنبھالنے کے لیے. نہ ہمیں تنویر الیاس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں کسی اور نوسر باز کی ضرورت ہے. آئی تھنک یوتھ از ریڈی ٹو ٹیک دا پاور ان کشمیر. سب یہ 53 کا جو ٹولہ ہے، انہوں نے تو آزاد کشمیر کے وسائل کو لوٹا ہے، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں یہ مکمل ناکام رہے ہیں. لیکن آج پھر یہ موقع آنے والا ہے کہ لوگ انہی کے نعرے لگاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور اسپیشلی آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، اب پیغام سے بہت آگے جا چکی ہے بات. اب انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی کرپٹ آدمی کو، کسی بھی اس کرپٹ آدمی کو جو پاور میں رہا ہو، جس نے عوام کا حق لوٹا ہو، انشاءاللہ تعالی ان کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دیں. وارڈز کے اندر ہم عوام کو اتنا ٹرینڈ کر دیں گے کہ عوام ان کی داخلے پہ بھی پابندی لگا دیں. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کیمپینگ. دے ول ان کے لیے کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ 2026 کے الیکشن میں بڑے بڑے برج گریں گے. اینڈ دس از مائی پریڈکشن کہ سلطان محمود چودھری، تنویر الیاس، فاروق حیدر، حاجی یعقوب، موسٹ آف دیز بگ شاٹس ول لوز دیئر سیٹس. اور یہ لوز کریں گے عام لوگوں کے ہاتھوں، غریبوں کے بچوں کے ہاتھوں، محنت کشوں کے بچوں کے ہاتھوں، اور کشمیر کی نیشنلسٹوں کے ہاتھوں. یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سارے اپنی سیٹیں ہاریں گے. جی گزشتہ 70 سالوں سے جو آزاد کشمیر آزادی کی تحریک ہے، اس کو نقصان پہنچانے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 53 کا ٹولہ ہے. اس کے لیے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نوجوان آلریڈی شروع کر چکے ہیں. نوجوان پورے کشمیر کے اندر ایک متفقہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس بار ہم نے کسی بھی پاکستان بیسڈ پارٹی کو الیکٹ یا سلیکٹ نہیں ہونے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیسڈ پارٹیز جو ہوتی ہیں، ان جاگیرداروں، وڈیروں، بدماشوں، چوروں کو، نوسر بازوں کو، فراڈیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہیں. تو یہ اس دفعہ کشمیر کا انشاءاللہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک ہماری تحریک آپ نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے آٹے اور بجلی کی صورت میں، اور ایک اور تحریک آپ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے جس میں ہم انشاءاللہ پوری قوم کو اس بات پہ لائیں گے کہ وہ پاکستانی جماعتوں کا بائیکاٹ کریں. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بائیکاٹ ضروری ہے. اورنگزیب صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں نے پی ٹی آئی سے اپنے سفر کا شروعات کی تھی سیاست کی 2006 میں. میں یو کے میں تھا.
اور وہاں میں ایجوکیشن کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہاں عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب بھی ان لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جی، اور اسی جرم کے پاداش میں جیل میں کہ وہ ان غاصبوں سے جنگ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان کی اور یاسین ملک کی بہت ساری چیزیں سملر ہیں. یاسین ملک صاحب بھی جیسے اپنے علاقے کا قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ ان کی بھی، عمران خان صاحب کی بھی وہی سٹرگل ہے. تو خیر، اب چونکہ ہم کشمیر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی مضبوط تحریک چلے گی کہ بائی کاٹ پاکستانی پارٹیز، کیونکہ پاکستان کی اسمبلی میں نہ ہماری سیٹیں، نہ ہماری وہاں سنی جاتی ہے. وہاں سے ایک بدماش کو لا کے ان پاکستانی پارٹیوں کے اوپر بٹھا کے بکروں کی طرح اور مرغیوں کی طرح ان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. آپ لیکن ماجد یہ صاحب، دیکھ رہے یہ ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ جو بیرونی مداخلت ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، اس کا بڑا سمپل سا حل ہے کہ جب آپ کے پاس کشمیری قیادت ہوگی، جب آپ کے پاس کشمیر بیسڈ پولیٹکس ہوگی، تو ایٹومیٹیکلی آپ کے لیڈرز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قومی غیرت. قومی غیرت اور نیشنل انٹرسٹ کی جب بات لیڈرشپ کے اندر ہوگی تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کشمیر کے افیئرس میں دخل اندازی کر سکے. کشمیر کے افیئرس میں دخل اندازی اس وقت کی جاتی ہے جب وہ پاکستان بیسڈ پارٹیوں کے ذریعے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو ایک پورے مراحل سے گزارا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو ایک ضلالت سے گزار کے تو اسمبلی میں پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اسمبلی میں ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں. آپ نے کہا رہا تھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اختیارات ایکشن کمیٹی کے پاس ہی ہیں سارے. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. انفارچونیٹلی وہ لوگ اپنی رٹ کھو چکے ہیں. دے ہیو لاسٹ رٹ، اور ان کا نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ ان کا نوجوانوں سے مکمل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. کوئی ہماری کشمیر کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا ہے، نہ کوئی اسکول چل رہا ہے، نہ اسپتال چل رہا ہے. ایوری تھنگ ایک قسم کا ہالٹ پہ ہے ابھی، اور جس کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ختم کر کے الیکشن کرائے جائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دیں. جی جی ماجد صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس آزاد کشمیر کی سیاست کے بارے میں بات کی ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید آپ سے باتیں ہوں گی. تو ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ یہ جو چور لٹیرے ہیں جو آزاد کشمیر کے وسائل لوٹنے والے ہیں اور جو پاکستان کے سہولت کار ہیں، وہ ریاست سے نکالنا ہوگا، اور ریاست کے نوجوانوں کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.